بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہماری یہ گفتگو ادھوری تھی کہ دودھ کے کیمیائی اجزاء اور دودھ بننے کے عمل کیسے قدرتی طور سے انجام پاتے ہیں، دودھ کے کیمیائی اجزاء کیا ہیں اور ان کے کیا فوائد اور کتنی مقدار ہے۔ ہم نے اس کا سرسری طور سے ذکر کیا۔ ہمارے سامنے جو مقالہ ہے اس میں اس کا تفصیلی اور ایک ایک چیز کا واضح انداز میں مقدار کے ساتھ جو ہے تذکرہ درج کیا گیا ہے۔ یہاں آخر میں اصل چیز یہ بتانی تھی کہ ایک تو یہ کہ اس میں بہت سارے انسانی جسم نشوونما غذائیت سے بھرپور ہونے کے ایسے مادے جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں، ان پر یہ دودھ کا کہ اجزاء، دودھ یہ مشتمل ہے ان اجزاء پر، اور یہ اجزاء جو قدرتی طور سے بنتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید میں بین فرسین و دمین کے تحت کیا گیا۔ ہم نے پڑھا کہ خاص طور سے جو اس کے فیٹس ہیں، یعنی دہنیات، روغن، چکنائی، جس کو انگریزی میں فیٹ کہہ لیجئے، فیٹس، یہ فیٹس جو ہیں یہ خون اور آنتوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں کئی قسمیں ہیں، الگ الگ مقدار میں یہ پائے جاتے ہیں۔ وٹامن ڈی بھی جو ہے اس میں حاصل ہوتا ہے، اور جو پروٹینز ہیں وہ خون سے حاصل ہوتے ہیں۔ انہوں نے واؤ کے تحت وٹامنز کا تذکرہ کیا اور اس کا بڑا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وٹامن B12 کے علاوہ جتنے بھی دوسرے وٹامنز پائے جاتے ہیں وہ سب دودھ میں موجود ہیں۔ B12 وٹامن کے علاوہ، ہاں، A، B، C اور D وغیرہ کے وٹامنز کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب دودھ میں موجود ہیں۔ بعض اس میں سے زیادہ نسبت کے ساتھ ہیں اور کچھ جو ہے وہ کمزور، یعنی کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، لیکن ہیں سارے وٹامنز B12 کے علاوہ۔ اور بعض یہ وٹامنز جو دودھ کے اندر آتے ہیں دودھ کے بننے کے درمیان، تو کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ بعض اس میں طعام سے، یعنی جو انسان غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ بعض دوسرے جو ہیں وہ اسے آنتوں میں موجود بیکٹیریاز جو ہے اسے پیدا کرتے ہیں۔ دودھ بننے کے لیے جو وٹامنز شامل ہوتے ہیں، کچھ تو غذا سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آنتوں میں موجود بیکٹیریاز کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہ یہ جتنے بھی وٹامنز دودھ میں شامل ہوتے ہیں وہ سب کے سب فرس، قرآن نے جس کو فرس کہا، یعنی انسان کے فضلے والے حصے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اور دوسرے دودھ کو تشکیل دینے والے، اس کی بناوٹ میں شامل دوسرے اجزاء کون کون سے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے دودھ جو ہے وہ بہت سارے عضوی مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے حامض اللیمون، سائٹرک ایسڈ جس کو سائٹرک نمک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سائٹرک ایسڈ جو ہے یہ بہت ہی کم مقدار میں، ہاں، کمزور مقدار میں پایا جاتا ہے، ہاں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو مصدر، اساسی مصدر ہے، بنیادی طور سے یہ سائٹرک ایسڈ کہاں سے آپ ملتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شکر کے جو مادے ہیں ان کی تبدیلیوں کی عملیات سے یہ سائٹرک ایسڈ حاصل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس کا خاتمہ بیان کیا۔ میرے سامنے ایک ہلکا پھلکا ٹیبل نیٹ سے نکالا ہوا تھا، انہوں نے جو بنایا بہت زبردست اور بھرپور ہے، ہاں، کہ دودھ کی کمیات اور کانٹینٹس کیا کیا ہے، پھر اس میں گائے، انسان کا دودھ، گائے کا، ہاں، اور بکری کا، بھیڑ اور بھینس کا، انسان کا نہیں، گائے، بکری، بھیڑ، بھینس، ان تینوں کا کی مقدار عدد میں بتائی ہے۔ لیکن میں صرف کانٹینٹس کا تذکرہ کروں کہ پانی، پروٹینز، فیٹ، سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس، ہاں، مونوسیٹوریٹڈ فیٹی ایسڈس، یہ انگریزی کے تلفظ ہو سکتا ہے، مجھ سے چونکہ سابقہ نہیں پڑھتا، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پولین، یہ ایک پالیونیسیٹس ایٹڈ، میں تلفظ زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں،
पॉलीउनसेट्रुटेट फैटी एसिड्स, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, द शुगर फ्रॉम लेक्टोस, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, एनर्जी, ये सारी चीज़ें अलग अलग मिकदार में, अलग अलग दूध में, किसी में कुछ चीज़ें कम, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, ये इन्होंने टेबल बनाकर बयान किया है। और इसी की तफसील हमारे साहिब मकाला दो दकातिरा ने पेश किया है। इन तफसीलात को पेश करने के बाद जो असल मफहूम और असल बहस जो हमारे दर्स से मुताल्लिक है, खुलासे के तौर पर ख़ात्मा और वजह एजाज यानी कुरान के मोजज़ा होने की शक्ल, इसे इन्होंने बयान किया। आगे तो उसे मैं पूरा पेश कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो कुछ गुफ्तगू और तफसीलात गुजर चुकी, उससे ये बात हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि दूध के तरकीबी अज्जा, हाँ, उसकी कीमियावी जो साख्त है, हाँ, ये या तो फरज से, इंसान के फुजले से, आंतों से या खून से आती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ ऐसे अज्जा हैं जो दोनों से आते हैं। कुछ खून से आते हैं, कुछ फुजले से आते हैं, कुछ दोनों से आते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि कुछ अज्जा तो इन दोनों से हासिल होते हैं मुश्तरका या अलग अलग, और कुछ ऐसे हैं जिसे पिस्तानों के गदूद दूसरे बाज़ मुकव्विनात या अज्जा को बनाते हैं, वहाँ वो तश्कील पाते हैं, हाँ, और उसका मादा किसी कदर तफसील के साथ ये बयान किया जा चुका है कि ये वो जो मादा जो पिस्तानों के गदूद जिन चीज़ों को बनाते हैं, तश्कील करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हाँ, वो भी दरअसल खून से या जानवर के फुजले से या दोनों से हासिल होते हैं। इसी तरह कह रहे हैं कि कुरान की नस, कुरान के अल्फाज जो हैं वो, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया दूध की सिफत के तौर पर, खालिसन, हाँ, जिसका माना है साफ शफ़ाफ, औ या दूसरा माना है मुख्तार, पसंदीदा, हाँ, नकीयुन इंदल इशारत इलल लबन, कह रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल साफ शफ़ाफ और इसमें कोई मिलावट नहीं होती, हाँ। और कह रहे हैं कि एक अहम बात कि जो दूध फुजले और खून से हासिल होने वाले मादों पर मुश्तमिल है या उससे बन रहा है, इनसे खून और फुजले के असरात से साफ करने का एक इसमें अमल होता है, हाँ, ताकि गोया अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर से गदूदों में या दूध के बनने के अमल में ऐसा उनसुर रखा है, ऐसे अवामिल रखे हैं जिस्म के अंदर, जो खून से और फुजले से आने वाले मादों को साफ शफ़ाफ बना देता है, हाँ, ताकि वो दूध बिल्कुल सुथरा शफ़ाफ हो जाए और हर किस्म के गैर ज़रूरी अनासिर से, जो फुजले और खून के अनासिर हैं या गंदे अनासिर हैं, उनसे उसको साफ और मुनक्का कर दे, साफ सुथरा बना दे। कह रहे हैं कि इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से उन मादों के ज़रिए से दूध के बनने का जो अमल होता है वो अपने इख्तिताम पहुँचते पहुँचते एक ख़ास शक्ल में जो है अंजाम पाता है, जो कुदरत का एक करिश्मा है, उससे कम नहीं कहा, करिश्मे से कम नहीं है। इंसान अगर गौर करे कि बैन फरसिन व दमिन, फुजले और खून के दरमियान से निकलने वाला ये मादा न सिर्फ साफ शफ़ाफ बल्कि इंसान के लिए खुशगवार भी होता है, जिसका आगे इन्होंने जिक्र किया कि आगे दूसरी सिफत जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाई नस्से कुरानी में कि वतदुल्लु कलिमतु साइगन लिशारिबीन, जो कहा गया साइग का लफ्ज़ है, हाँ, ये कह रहे हैं कि इसके खुशगवार होने पर, हाँ, अच्छा मजाक, अच्छा ज़ौक़, अच्छा जायका होने पर इसकी एक किस्म की हलावत पर की तरफ इशारा है। ख़ास तौर से इसमें लैक्टोज यानी दूध का जो शक्कर है उसकी तरफ गोया इशारा है। साइंसी ज़बान में जिसको साइगल लिशारिबिन कुरान ने उस ज़माने में कहा, अगर उस ज़माने में सहाबा कराम को ग्लूकोज और ये सब चीज़ें बयान की जाती तो उस वक्त ये चीज़ें मुतारफ़ थी ही नहीं, लोग समझ भी ना पाते। लेकिन इसको लज्जत की तरफ इशारा करके इस लज्जत की वजह बनने वाली क्या चीज़ है, वो शक्कर, दूध के अंदर मौजूद कुदरती तौर से जो शक्कर का मादा है लैक्टोज, उसका तस्करा या उसकी तरफ इशारा है। आगे साहिबान मकाला कहते हैं कि हमें इमाम मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी जो 7वीं सदी हिजरी में वफ़ात पाने वाले आलिम हैं, हाँ, फ़खरुद्दीन राज़ी,
یہ منطق فلسفے میں بڑے ماہر تھے. ہاں ان کے انحرافات بھی ہیں, ہاں ان پر لوگوں نے اٹیک کیا, کئی امور میں یہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں, لیکن ان کی جو تفسیر ہے بعض امور کے اعتبار سے یہ جو ہے جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے, بڑی بڑی 29 جلدوں پر مشتمل ہے. ہاں اسے یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے 7ویں صدی میں ہجری میں وفات پانے والے فخر الدین رازی صاحب یہ دودھ کی تکوین, دودھ کے بننے اور پروسیسنگ کا بھید بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اس وقت فخر الدین رازی کے زمانے میں 7ویں صدی ہجری میں ظاہر سی بات ہے کہ آج کی سائنسی تحقیقات ان کے سامنے نہیں تھی. یہ تفصیلات اس وقت انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی اور انسان کے پاس ان باریکیوں کو جاننے کے گویا ذرائع بھی مہیا نہیں تھے. لیکن قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جو انہوں نے غور کیا اور جو بات جانی, اس کے بارے میں قرآن کے نور کی روشنی میں انہوں نے کہا اور ایسی بات کہی جو آج بھی جو کیمیا موجودہ دور کے کیمسٹری اور کیمیا کے ماہر علماء کرام جن باتوں کو بیان کر رہے ہیں, جو تحقیقات 20ویں صدی میں روشنی میں آئی ہے, وہ فخر الدین رازی کی بات کو رد نہیں کرتی. اور کیوں نہیں رد کرتی؟ اس لیے کہ فخر الدین رازی صاحب نے دودھ کی بننے کے جو عمل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کرشمے کا ذکر کیا, وہ قرآن کی روشنی میں بیان کیا. چنانچہ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ رہے ہم فَنَقُولُ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت کا سے مراد یہ ہے کہ دودھ انما یتولد ان اللبن انما یتولد من بعض اجزاء الدم, کہ دودھ جو بنتا ہے مادہ کے پستانوں میں وہ خون کے بعض اجزاء کے ذریعے سے بنتا ہے, اور خون جو ہے والدم انما یتولد من الاجزاء اللطیفہ اللطیف الفرث, خون جو بنتا ہے وہ ان لطیف اجزاء کے ذریعے سے جو کہ فرث یعنی انسان کے فضلے میں ہوتے ہیں, اس کی آنتوں میں ہوتے ہیں یا جانور کی آنتوں میں ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہی الاشیاء المعقولۃ الحاصلۃ فی القرش, کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو جانور کے فضلے میں یا فرث میں ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کھائی جاتی ہیں غذا کے طور پر, جو جانور یا انسان کھاتا ہے, اور اوج میں اس کھانے کا ماحصل ہوتا ہے, اوج کے اندر یا آنتوں کے اندر. وَهَذَا اللَّبَنُ مُتَوَلِّدُ مِنَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِلَةً فِي مَا بَيْنَ الْفَرَثِ أَوَّلًا, اور یہ دودھ یہ پیدا ہوتا ہے ان اجزاء سے جو پہل فرث یعنی انسان کے فضلے سے, اس کی اوج یا آنت سے حاصل ہوتے ہیں. ثُمَّ كَانَتْ حَاصِلَةً, انسان انہیں جانور کہنا چاہیے مجھے. پھر پہلے تو یہ فضلے سے حاصل ہوتے ہیں اوج کے اندر موجود, پھر اس کے بعد یہ ثُمَّ كَانَتْ حَاصِلَةً فِي مَا بَيْنَ الدَّمِ ثَانِيًا, دوسرے مرتبہ میں یہ حاصل ہوتے ہیں خون کے ذریعے, خون سے. یعنی انسان جب خوراک کھاتا ہے, میں اپنے آسان الفاظ میں کہوں کہ انسان جب غذا کھاتا ہے, خون خوراک جاتی ہے تو معدے سے ہوتے ہوئے یا جانوروں کی پہلے اوج میں جاتی ہے, یا وہ جس میں جگالی کرنے والا جو تھیلی ہوتی ہے, یا انسان کے معدے کے بعد جو ہے اوج میں جاتی ہے. تو اب وہاں سے پھر یہ پہلے خون کی شکل اختیار کرتی ہے. اب خون سے کچھ اجزاء اور چیزوں کو یہ دودھ کی بناوٹ یا پیدائش میں جو ہے کیا کہتے ہیں پستانوں کے غدود جذب کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست فرث یعنی فضلے سے حاصل ہوتی ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں علامہ فخر الدین رازی فَصَفَّاهَا اللَّهُ عَنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الْكَثِيفَةِ الْغَلِيظَةِ. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کثیف اور غلیظ یعنی خون اور جانور کا فضلہ, یہ کثیف کثافت والا اور سختی والا یعنی جس کے اندر گندگی ہوتی ہے, ان اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بناتا ہے. یہ صفائی کا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ غدودوں کے ذریعے سے. کن چیزوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ غذا اور انہی فرث اور دم, خون اور فضلے اور جسم کے مختلف غدودوں سے حاصل کیے ہوئے مادوں کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے اس کثیف مادے کو لطیف بنایا جا رہا ہے قدرتی طور سے, اس میں صفائی کا عمل ہو رہا ہے. وَخُلِقَ فِيهَا الصِّفَاتُ الَّتِي بِاعْتِبَارِهَا صَارَتْ لَبَنًا مُوَافِقًا لِبَدَنِ الطِّفْلِ. اب اس کے ذریعے سے ایسا مادہ پیدا کیا گیا جو ایسی صفات پر مشتمل ہے جس کو ہم دودھ کہتے ہیں, اور یہ انسان کے بچے کے بدن کے
تربیت کے لیے، نشو و نما کے لیے کے موافق ہو جاتا ہے۔ یہ جو آخر میں انہوں نے جملہ کہا یہ اس طرف اشارہ ہے، اور میں نے اس سے پہلے کہیں پڑھ کر آپ سے تذکرہ کیا تھا درس میں کہ بچے کی جیسے جیسے معدے کی صلاحیت بڑھتی ہے، دودھ پینے کی عمر آگے بڑھتی ہے، تو اہل تحقیق یا اہل علم کہتے ہیں کہ انسانی جسم، ماں کے پیٹ پہ پیدا ہونے والا، پستان میں پیدا ہونے والے دودھ میں بھی جو ہے غذائیت اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گویا یہ سارے مادے مل کر جو ہے ایسا دودھ بناتے ہیں جو بچے کی نشو و نما کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بچہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے بچے یا انسانوں کے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو دانت بھی نہیں ہوتے جس کے ذریعے سے وہ سخت غذاؤں کو چبا کر کھا سکے، لہذا قدرت نے ان کو چوسنے کا فن دیا، اور وہ جیسے ہی بھوک لگتی ہے روتے ہیں یا جو آواز لگاتے ہیں جس کو ماں اور مادہ سمجھتی ہے، اور جب ان کے منہ سے سر پستان لگایا جاتا ہے تو اس سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اب بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ابھی جو کیلانی صاحب کے اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ ایک مادہ ہے، جب تک اس کو استقرار حمل نہیں ہوتا اور جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس کے پستان یا تھن میں دودھ نہیں آتا۔ کیا یہ قدرت کا عجیب و غریب نظام اور قابل توجہ نعمت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بچے کی ولادت جیسے ہی ہوتی ہے، ایک دن دو دن کے بعد، الا یہ کہ کوئی مرض ہو اور کوئی رکاوٹ ہو، پھر سے وہ بچے کے لیے غذا شروع ہوتی ہے۔ اور سائنسی تحقیق یہاں یہ بھی کہتی ہے، قرآن کے اشارے اور حدیث کے اشارات کی بنیاد پر ہم یہ بھی غور کریں کہ سائنسی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ بچے کے جسم کو نشو و نما پانے کے لیے جو ضروری اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، چاہیے غذائی طور پر، دودھ میں اس کے عمر کے اعتبار سے وہ سارے اجزاء موجود ہیں۔ اور جیسا کہ یہ تذکرہ دونوں مقالات میں کیا گیا کہ بچہ اپنی ولادت کے، انسانی بچہ بھی اپنی ولادت کے ابتدائی کئی ہفتوں تک غذا کے طور پر صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، کوئی اور غذا اور دوسری چیز استعمال نہیں کرتا، الا یہ کہ اس کو پانی کی شکل میں کچھ چیزیں، پانی کی شکل میں اس کے پیٹ میں کچھ اجزاء ڈالے جائیں، ورنہ حقیقی غذا ابتدا میں تو ہر بچے کی دودھ ہوتی ہے، اور دودھ اس کی ساری غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس کا اشارہ قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے، اور اس میں یہ موجود اشارات اس کے سائنسی معجزے، علمی معجزے کی طرف واضح دلیل بیان کرتے ہیں۔ آگے آخر پیراگراف میں کہہ رہے ہیں وَهَكَذَا يَتَجَلَّى مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اس طریقے سے قرآن کریم میں جو بات وارد ہوئی ہے، یہ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ایک درس میں ہم لوگوں نے دودھ سے متعلق دو حدیثیں بھی پڑھی تھی، جس میں ایک میں یہ کہ حضرت جبریل نے شراب کا برتن اور دودھ کا برتن پیش کیا، آپ نے دودھ کا برتن اختیار کیا، تو ان کا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ دوسری حدیث میں جہاں کھانے اور دودھ کے پینے کے سلسلے میں دعا کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ کے علاوہ کوئی اور مشروب یا طعام، کھانا ایسا نہیں دیکھا جو انسان کو غذائی ضرورت یا اس کے بھوک سے بے نیاز کرنے والی ہو۔ گویا جو سائنس والے آج کہتے ہیں کہ دودھ تمام غذاؤں کے مقابلے میں سب سے مکمل غذا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں موجود ہے، اور آپ کے اس ارشاد میں یہ کہنا کہ یہ مکمل غذا ہے، گویا آج کے ترقی یافتہ سائنٹیفک دور میں، سائنسی تحقیقات کے دور میں جب سائنس بلوغت کو پہنچ رہا ہے، اس میں آپ نے گویا یہ بیان کیا کہ چونکہ انسانی ضرورت اور انسان کی غذائیت، جسم کی نشو و نما، تربیت کے لیے ضروری اجزاء دودھ میں موجود ہے، اس لیے یہ مکمل غذا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے دودھ سے متعلق، اس میں یہ بات ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ يُعَبِّرُ، اور یہ گویا نمائندگی کر رہا ہے، قرآن کا یہ بیان ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ ناموس الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اس کا راز، اس کا کلام ہے، اور انتہائی مختصر اور رقیق عبارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند الفاظ، دو تین تعبیرات کے ذریعے سے یہ سائنسی اور علمی معجزہ بیان کر دیا 1400 سال پہلے قرآن میں، جو کہ قرآن میں یہ جو ایک دو لفظ جو ہے من بین فرس و دم، کہ دودھ جو تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت جو عطا کی ہے جانوروں کے اندر سے تمہارے اندر، وہ انسان کے اندر موجود فضلے اور خون کے درمیان
ان دو الفاظ میں دودھ کی تشکیل کے تمام اطراف و جوانب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا. کتنی ایک یہ بھی پہلو ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت والا پہلو بھی ہے کہ اس دور میں یہ مختصر سی تعبیر میں آج کی تفصیل سے تفصیل جو ہم نے پڑھی ہے، جو میں نے بیان کی ہے، ہاں، جو کہ بہت ادھوری ہے، اور یہ کہ اس کتاب اور کتابچے یا مقالے میں موجود ساری تفصیلات اس میں سمٹ گئی ہیں. نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس مختصر سے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں گویا سمیٹ دی، تو گویا یہ صاف صاف چیخ چیخ کر ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. فَأَيُّ جَدِيدٍ أَضَافَهُ الْعِلْمُ الْحَدِيث. تو آگے یہ سوال کر رہے ہیں اور بیان کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ نئے علم نے، سائنس کی تحقیقات نے، نئے علم نے کس چیز کا اضافہ کیا، کس نئی چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا. إِلَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ الْخَفِيفَةِ السَّرِيَّةِ. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیف اور سری اشارے کے سے ہٹ کر کون سی نئی چیز ہمارے سامنے جو ہے سائنس نے پیش کر دی. الَّتِي تُمَثِّلُ قَانُونًا عِلْمِيًّا. جو کہ علمی سائنسی قانون کی نمائندگی کرتی ہے. اللہم الا البرہنہ علی اثباتہ. ہاں، اور سائنسی تحقیقات جو نئی چیز بیان کر رہی ہے یا جو تفصیل پیش کر رہی ہے، ہاں، وہ اس قرآن کے مختصر الفاظ میں سمٹی ہوئی تو نظر آ رہی ہیں. ہاں، سائنس کی پیش کردہ تفصیل صرف ہمیں یہ دلیل فراہم کر رہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے اس بات پر ہم کو گویا بصیرت عطا کر رہی ہے. مما یعتبر اعجازا علمی لا شک فیہ. اور یہ جو دلیل ہم کو دے رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک علمی معجزہ ہے، قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے. اگر اس پر یا اس طریقے پر قرآن اور حدیث کی دیگر بہت ساری آیتوں پر انسان غور کرے، جو مخلوقات میں، چیزوں کے بننے میں، کائنات میں، سمندر میں، جانوروں میں، نباتات میں، اور انسان کے اندر اور اس کے باہر، اور کائنات کے مختلف چیزوں کے موجودات میں جو چیزیں اشارتاً یا صراحتاً قرآن اور حدیث نے تذکرہ کی ہے، بیان کیا ہے، اس میں موجود علمی اعجاز پر انسان غور کرے تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. آج کے درس میں ہم اتنی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگلے درس کے لیے گویا میں ایک عنوان سا تذکرہ کر رہا ہوں آیت کو، کہ آگے کے درس میں ہم علم الجنین پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن جانوروں کا اور یہ دودھ کا جب تذکرہ ہوا تو مجھے مناسب محسوس ہوا کہ شہد اور شہد کی مکھی کا ایک درس میں اختصار کے ساتھ ذکر ہو. قرآن مجید نے اس سلسلے میں ایک آیت بیان کی، اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں کریں گے. میں صرف آیت اور اس کا ترجمہ آج پیش کر رہا ہوں، اسی کو میں عنوان کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں، اور اسی آیت میں چونکہ شہد کی مکھی اور شہد کا تذکرہ ہے آگے کی آیتوں میں، اس لیے اس سورت کا نام اسی آیت کے حوالے سے سورۃ النحل ہے. وَأَوْحَيْنَا، اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کہ آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی، اس کو قدرتی طور سے یہ احساس صلاحیت عطا کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور مختلف بیلوں میں، انگور وغیرہ کی بیلوں میں، بیلوں میں اپنا گھر، جس کو ہم عرف میں چھتا کہتے ہیں، اپنا گھر بنا. پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس. ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے، پھل اور پھول سے رس چوس، اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے. فصل کی سبل ربک ذللا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہا. اب آگے کہہ رہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. کہہ رہے ہیں کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب، جسے ہم شہد کہتے ہیں، مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں جانوروں اور چوپایوں سے متعلق جو تفصیل پڑھی ہے، اس ضمن میں نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تمہاری طرح امتیں ہیں،
تو وہاں ہم نے یہ جانا تھا کہ جانوروں میں بھی کچھ شعور ہے، پہچان ہے، اور پھر چونٹیوں کے تذکرے میں چونٹیوں کے کلام کرنے کا جو قرآن میں ذکر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں آپس میں کمیونیکیشن کا، بات چیت کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، وہ چاہے انسانوں کی طرح نہ صحیح لیکن کوئی شعور، کوئی چیز ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر قدرت دیتا ہے یا کچھ صلاحیت دیتا ہے تو مزید واضح انداز میں گفتگو کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا اور اس سلسلے کی بہت سی روایات اور حدیثیں گزری تھی. یہاں شہد کی مکھی کا اس آیت میں تذکرہ ہے. ہم اگلے درس میں جانیں گے کہ چونٹیوں کی طرح شہد کی مکھیوں میں بھی بڑا زبردست نظام ہے، ان کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، ان کی بھی ایک ملکہ اور رانی ہوتی ہے جس کے احکامات کو سب لوگ، سارے دوسرے لوگ جو ہے اس کے ماتحت کے مکھیاں جو ہے بجا لاتی ہیں. میں نے شاید اس وقت غلطی سے یہ کہا تھا چونٹیوں کی جو رانی ہوتی ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں. جی نہیں، وہ غلطی تھی میری. یہاں شہد کی مکھیوں کی جو رانی ہوتی ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں عربی زبان میں. میرے دماغ میں شہد کی مکھی کی بات تھی، میں نے چونٹیوں کے سلسلے میں کہہ دی. تو اس مکھیوں کی جو رانی ہوتی ہے یاسوب، سارے کے سارے اس کی تابع داری کرتے ہیں اور ایک پورا نظام، ڈپارٹمنٹ، کاموں کی تقسیم ان شہد کی مکھیوں میں پائی جاتی ہے. ان میں الگ الگ دستے ہوتے ہیں، ہر ایک کے کام الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے چونٹیوں کے یہاں اس قسم کی باتیں چونٹیوں میں پائی جاتی ہے، شہد کی مکھیوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور آج سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ دیمک کی بھی قسموں میں یہ شعور، اجتماعیت، اجتماعی نظام، زندگی کے مختلف طور طریقے پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا، شہد سے پہلے، اور پھر شہد کا بھی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جو آج کی میڈیکل سائنس بلکہ بہت پہلے سے یونانی اور دوسری میڈیکلز جو ہے اس کو دوا کے طور پر، غذا کے طور پر اور جو میٹھی لذت کے طور پر اس کا استعمال کرتے رہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ہلکا سا سرسری سا ذکر کریں گے کہ یہ بھی قرآن کا ایک علمی اعجاز ہے. اور صرف قرآن کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شہد میں کس طرح سے شفا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.